لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سب سلام کریں. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. درود پڑھنے محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پیارے ملک پاکستان کی مشکلات کے حل کے لیے، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان مومنین، دشمنان پاکستان کی نابودی کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی ہدایت اور ترقی کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، ہم سب کے کورونا کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، ایک بھائی نے خصوصی درخواست کرائی ہے کہ وہ 40 پہ کربلا جانا چاہتے ہیں. ان کی اور آپ کی جس کی حاجت ہو 40 پہ کربلا جانے کے راستے کھولنے کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. مومنین کرام، میرا اصول ہے کہ میں مجلس کے وقت سے 1 یا 2 منٹ پہلے ہی پہنچوں، دیر سے نہ پہنچوں. لیکن ایک بہت ضروری قومی امر پر مشاورت کا اجلاس چل رہا تھا، مجھے وہ چھوڑ کے آنا پڑا اور اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل. میں اپنے کل کے موقف کو دہراتا ہوں، اور میرا موقف اپنی جگہ پر کسی پر ٹونٹ نہیں ہے، ایک رہنمائی کا عمل ہے کہ جتنی ہمت ہو، طاقت ہو، امکان ہو، ممکن ہو، اتنی بڑی مجلس کرو. بہت بڑی مجلس کرنے کی خواہش میں، کوشش میں اگر وہ مجلس پوری نہ کروا سکو تو اس سے بہتر ہے کہ چھوٹی سی مجلس کروا لو، اس لیے کہ قبول کرنا نہ قبول کرنا جناب زہرا کا کام ہے. ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، ہم کسی کے بارے میں ٹونٹ اور طنز کے قائل نہیں ہیں.
ہم دوسروں سے منع کرتے ہیں تو اپنے لیے کیا کریں؟ لیکن یہ رہنمائی کا کام ہمارا ہے کہ اگر واقعاً حوصلہ ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر بڑی مجالس کرنا مشکل ہے، اگر مجلس کر لی تو آخر تک سٹینڈ لے لو، اور اگر مجلس نہیں کر سکتے یا اتنی بڑی مجلس نہیں کر سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی مجلس کر لو، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ ایک درود اور پڑھنے محمد۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کو سرنامہ کلام بنایا۔ ویسے تو پورا قرآن مجید بہت خوبصورت ہے، بہت شیرین ہے، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھوڑی امید افزا بات ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اے میرے حبیب، ان مومنوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم کرتے ہو، کرو گے نہیں تو اتنا سا کام کر لو کہ فتبعونی، میرا اتباع کر لو۔ محبت اللہ سے، اتباع رسول کا۔ یہ عنوان ذہن میں رکھیے گا کہ محبت اللہ سے ہے، اتباع رسول کا ہے۔ اگر تم یہ کام کر لو گے تو پھر اللہ ہمیشہ بڑا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو کہتا ہے پھر میں تمہارے لیے دو چیزیں کروں گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسرا قدم یہ اٹھائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں سے وہ درگزر فرما دے گا۔ اور اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور درود پڑھنے محمد۔ پہلے دن سے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا ہے، اور صرف یاد دہانی کے طور پر اپنی 3 مجالس کا خلاصہ، اس لیے کہ پہلی مجلس میں حاضری نہیں ہو سکی، کہ اس نقطے کو اپنے عقیدے کا لازمی حصہ بنا کے گرہ باندھ کے اپنے پاس رکھ لے کہ اسلام سب سے اوپر ہے، سب چیزیں اسلام سے نیچے ہیں۔ اور اگر کہیں آپ دیکھیں کہ اسلام کو کسی چیز پہ قربان کیا جا رہا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جائیے، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء نے، جس میں سب سے اوپر حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد مولا کائنات سے لے کر 12 امام تک اور خاتون جنت، اور اس کے بعد ان سب کے چاہنے والوں نے اپنی زندگی میں عملاً اس بات کو بتا دیا ہے کہ سب چیز قبول ہے، ہر قربانی دی جا سکتی ہے، اسلام کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم اسلام کو پیور فارم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس حدیث پر ہماری نظر منفی ہے کہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اس پہ یہ نظر دی ہے، ہماری تو حیثیت نہیں بنتی، لیکن جو 20 مختصر سال حوزہ علمیہ قم میں گزارے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ 73 فرقے نہیں ہیں، 7,300 فرقے سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو جہاں 7,300 فرقے پائے جاتے ہوں تو حضور اکرم فرمائے 73 فرقے، تو یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور علماء نے اس پہ عملاً تحقیق کی ہے، اور یہ بات واضح کر دیا ہے کہ صرف 73 فرقے نہیں ہیں، بلکہ فرقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ بنتے رہیں گے۔ جس نقطے کی طرف آج میں اس بابرکت
جگہ پر اشارہ کر کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، میں نے پہلے دن سے ایک نقطہ عرض کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، لیکن ہماری پچھلے زمانے کے لوگوں کے سامنے ایک فوقیت موجود ہے، اور وہ فوقیت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ائمہ معصومین کو دیکھا اور ان کو مانا، ہم نے دیکھا نہیں اور مانا ہے۔ یہ ہماری پرائرٹی ہے، یہ ہمارے لیے ایک تمغہ امتیاز ہے، ایک نشان حیدر ہے۔ مولانا یہ چوتھے دن بھی آپ اسی بات کو تکرار سے بیان فرما رہے ہیں، کیوں اس بات کو میں نے پھر سے تکرار کی؟ پہلا نقطہ، دوسرا نقطہ، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے ان دوستوں نے جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں پر آئیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے ارادوں میں بہت اچھے اچھے کام ہیں، اللہ ان کے ان کاموں میں کامیاب فرمائے۔ تمام جوانوں اور تمام ان لوگوں کے لیے جو عزاداری کی خدمت کرتے ہیں، صحت سلامتی اور برکت کے لیے درود پڑھتے ہیں محمد والے۔ 3 دن تک تو میں آپ کو اوپر لے جاتا گیا اور احساس دلاتا گیا کہ پریشان مت ہوئیے، اس زمانے میں نہیں تھے تو اچھا ہی ہوا ہے، اس زمانے میں ہیں اچھا ہی ہوا ہے، اس زمانے میں ہوتے تو اب جو بتانے جا رہا ہوں وہ پریشانی ہمیں لاحق ہو جاتی، اس لیے اللہ کا شکر کریں اس زمانے میں ہے، اس زمانے کے امتحانات میں نہیں ہیں۔ یہاں تک میری بات آپ نے سن لی، اب میرا نقطہ سنیے۔ اس زمانے میں لوگوں نے رسول اکرم کو دیکھا، پلٹ گئے، دیکھا شاید چھوا بھی ہوگا، پھر بھی پلٹ گئے۔ کوئی تو پلٹا ہے، تاریخ میں ایک تو نام آتا ہے، باقی جن کے نام نہیں آتے وہ سورہ منافقون میں شامل ہو جاتے، پلٹے والے پلٹے ہیں، ٹھیک۔ اب آتے ہیں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنگ نہروان کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت ہی حساس نقطہ ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بات کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور میرے سے سبقت لسانی نہ ہو جائے۔ آج اس پنکھے کو روک لے تو بہتر رہے گا تاکہ لوگوں کو آواز میں زحمت نہ ہو۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ اب جو حضرات مولا کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں جنگ نہروان کے لیے، جنگ نہروان میں وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں جو جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھے۔ میری طرف توجہ ہے نا؟ جنگ نہروان میں وہ لوگ مولا کے مقابلے میں تھے جو جنگ صفین میں مولا کی رقاب میں جنگ کرنے آئے تھے، جہاد کرنے آئے تھے، ہاں یا نہیں؟ ٹھیک۔ اب کہاں تو مولا کا ساتھ دینے کے لیے آ جانا اور کہاں پھر وہی لوگ مولا کے مقابلے میں آ جائیں، جبکہ مولا کو دیکھا ہے، مولا کو سنا ہے، شاید ایک آدھ مرتبہ ہاتھ بھی چوما ہو۔ کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ مولا کو دیکھنے کے بعد بھی پلٹ سکتا ہے انسان؟ تو آج غیبت کے زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ خطرے کی گھنٹی تھی تو یہ خطرے کا گھنٹا ہے۔ نقطہ قابل غور ہے کہ نہیں ہے؟ نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ خواب میں آئے پھر سے اپنی بات، کیونکہ اتنا حساس نقطہ ہے کہ میں اس کو بہت آہستہ آہستہ آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ اور
گفتگو کا وقت ختم ہونے سے پہلے نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ پس صفین میں ساتھ آنے والے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک مولا کے ساتھ نہروان میں آئے، ایک مولا کے مقابلے میں لڑنے آئے۔ ہو گیا؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ صرف مولا کی نجف کی زری کو دیکھ لیتے تو دل رام رام ہو جاتا ہے، اتنا دل خوش ہو جاتا ہے، اور بس نہیں چلتا کہ سینہ پھٹ جائے۔ جنہوں نے دیکھا ان کا آگے چلیے۔ جنگ نہروان کے لیے تشریف لائے ہیں مولا کے ساتھ۔ علی آپ کے رکاب میں لڑنے تو آئے ہیں، لیکن سامنے والوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں، کیا حالت دیکھ رہے ہو؟ مولا رات میں، وہاں تو کوئی ٹریفک نہیں تھا، وہاں تو کوئی شور شرابہ مائک سسٹم نہیں تھا۔ جب رات کی خاموشی ہے تو بالکل خاموشی ہے، سوئی بھی گرے تو آواز آ جائے۔ مولا پوری رات یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بھن بھنا رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ مولا جب دن ہوتا ہے تو یہ سجدے میں نظر آتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو سجدے میں نظر آتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، رات ہوتی ہے تو پھر مختصر افطار کی۔ چند دن رہے نا، دیکھتے رہے لوگ۔ کون ہیں لوگ؟ مولا کے پاس کون آئے ہیں؟ مولا کے سامنے لڑنے والے نہیں آئے ہیں۔ اور نہیں معلوم کبھی تاریخ کا یہ حصہ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ آج مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں 3 دن کی محنت کے بعد آپ کو یہاں لے کر آؤں اور اس خطرے کی گھنٹی کو بجا کر پورے پاکستان کے شیعوں کے لیے یہ پیغام دے دو، جہاں تک بات جائے۔ ماشاءاللہ 200-300 آن لائن دیکھ لیتے ہیں، آپ کچھ حضرات لے لیتے ہیں۔ پیغام دینا ہمارا کام ہے، ہاتھ پکڑ کے کسی کو ٹھیک کرنا ہمارا کام انہا ہدینا اسے۔ اللہ ہاتھ پکڑ کے ٹھیک کرنے میں نہیں مانتا تو ہم کون ہو گئے؟ عزیزاً گرامی، مولا سے کہتے ہیں مولا جو ان کی عبادت کا حال ہے، ان لوگوں نے مولا کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، ان لوگوں نے علی کی نماز نہیں دیکھی تھی، ان لوگوں نے مولا کی معرفت حاصل نہیں کی تھی، نہیں کی ہوتی تو وہی بھی وہیں چلے گئے ہوتے۔ میں آپ کی سوچ کو جگا رہا ہوں۔ اگر معرفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو یہاں نہ ہوتے، کہاں ہوتے؟ سامنے ہوتے۔ ان تمام مقدماتی گفتگو کے بعد کا مولا ہمیں شک آتا ہے کہ ان سے لڑنا صحیح ہے یا نہیں۔ اب آپ کو اپنے مولا کی مظلومیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ بات سوچ کر کوئی دھاڑے مار مار کے رو کے بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہم تنبیہ نہیں کریں گے کہ تم کوفے سے نکلے ہو، تم خوارج میں سے نہیں ہو کہ علی کو نعوذ باللہ گناہگار سمجھتے ہو۔ تم ایمان لے کر، ایمان لا کر، ایمان پر علی کے ساتھ جنگ کرنے نہروان کے مقام پر آئے ہو۔ اب سامنے والوں کی ظاہری عبادتوں کو دیکھ کر اتنا مرعوب ہو گئے کہ کل ایمان کے فیصلے پر شک کرنے لگے ہو۔ بہت خطرناک بات ہے۔ کیا جو نہروان میں آئے تھے ان کے سامنے قرآن کی وہ آیات نہیں تھی کہ جو میرے مولا کے فضائل میں تھی؟ کیا انہوں نے میرے مولا کی فضیلتیں رسول اکرم سے یا اصحاب کرام سے یا تابعین سے نہیں سنی تھی؟ سب کچھ تھا، اس کے باوجود جب شیطان آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
خطرے کا گھنٹہ یہاں بجتا ہے، علی کچھ ایسا کر دیں کہ ہم جنگ نہ بھی کریں اور آپ کی حمایت میں بھی باقی رہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس سے پہلے کہ تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، تم یمن کے بارڈر پر چلے جاؤ تاکہ وہاں کا خیال رکھ لو، میں یہاں کے معاملے کو خود۔ واقعہ سن لیا آپ نے مجھ سے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ دیکھنے والے پلٹ گئے تھے، دیکھنے والے پلٹ گئے تھے، شک میں آ گئے تھے، کل ایمان کے ساتھ آئے تھے اور پلٹ گئے تھے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے تو ہمیں پلٹانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس لیے آج کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ دیکھو لوگوں کو دین کی طرف ہدایت دو، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور تمہارے ہوتے ہوئے لوگ گمراہ ہو گئے تو قیامت میں تمہارا حساب الگ کروں گا میں۔ یہ ٹھیک ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ آج کے زمانے کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنا گروہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ آپ آئیے مین سٹریم مکتب تشیع کو فالو کیجئے۔ بس میں نے اپنی بات ختم کی اور اپنے موضوع پر آ گیا۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ یہ جو ہم نماز میں ایک واجب دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیوں یہ دعا پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ دین پر آنا ایک کام ہے، دین پر رہنا دوسرا کام ہے۔ دین پر آنا شاید آسان ہو، دین پر باقی رہنا آسان۔ اہدنا الصراط المستقیم، یاد رکھیے گا صراط مستقیم کبھی بھی چھپے ہوئے انڈر گراؤنڈ بیسمنٹس میں نہیں پایا جائے گا۔ جو حق کی بات ہوگی وہ سامنے کھل کے کی جائے گی اور دھڑلے سے کی جائے گی اپنی بازاری زبان میں، اور ڈٹ کے کی جائے گی اور بغیر کسی سے گھبرا کے کی جائے گی۔ اگر گھبرا کے کوئی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے صراط مستقیم سے یا سیدھے ہاتھ پر ہے یا الٹے ہاتھ پر ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں جتنا میں ذمہ دار ہوں اس سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم تک بہت سی باتیں پہنچتی ہی نہیں ہیں، یا جب تک پہنچتی ہیں بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی بات آئی، جیسے ہی صراط مستقیم سے ہٹ کے کوئی بات آئی، آپ نے فوراً ذمہ داروں تک پہنچانا ہے کہ اس کا جواب دو اور اس کا ازالہ کرو۔ اور اگر جواب نہیں دے سکتے، ازالہ نہیں کر سکتے تو تم قیامت میں ذمہ دار ہو۔ اگر حتیٰ ایک بچہ بھی منحرف ہو گیا، اور آج انحراف کی ہوا تو ایسے چلتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دین کی طرف بلانے کے بجائے پرسنالٹیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، ذاتیات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بابا تمہیں دین کی طرف بلانا ہے، حی علی خیر العمل کیا ہے؟ آؤ بہترین عمل کی طرف، اور بہترین عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لگتا ہے میری گفتگو سنگین ہو گئی ہے، تھوڑی بلند درود پڑھ کے دکھائیں نا، پتہ چل۔ میں یہاں پر ممبر سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ نماز پڑھو، جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا آخری جملے تھے، اگر یہ قبول ہوئی تو سب کچھ قبول ہے، یہ قبول نہیں ہوئی تو قبول۔ اور پھر کوئی چلتے چلتے پیچھے سے آواز دے، مولوی صاحب نماز تو کربلا والے پڑھ گئے۔ گھبرا رہے ہیں تھوڑا، میری تو آج آخری مجلس سے میں نے بول دینا ہے۔ نماز کربلا
اس کا مطلب اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی جنگ صفین عروج پر ہے اور صحابی آتے ہیں مولا الصلاۃ نام هذا وقت الصلاۃ. چلو تو کچھ لوگوں نے کہا مولا ابھی بس. کیا بات کرتے ہو، نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. الذین امکناہم، وہ لوگ کہ جن کو اللہ جب زمین پر اختیار دیتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. آپ نماز نہ پڑھیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کہیں کہ اب نماز نہیں ہے، یہ مسئلہ دوسری ڈائریکشن میں لے جاتا ہے. اس سے بڑھ کے بتاؤں، میرے سامنے گفتگو رہی ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کی بات آئی اور کہیں گفتگو ہوئی تو کہا مولانا یہ مقتل امام علی ہے مسجد، اس کی نشانیاں ہیں، وہاں نماز کیسے پڑھی جائے جہاں میرے مولا کو ضربت لگائی گئی. میں نے کہا بہت اچھا تم نے مجھے بتا دیا کہ یہ مقتل امام علی ہے، مسجد میں ضربت لگی تھی نا. ہاں اس لیے مسجد میں اب ہم نے جانا بند کر دیا ہے. میں نے کہا اصول تم نے یہ بنایا ہے کہ مقتل نہیں جاؤ گے، کربلا سے بڑا مقتل نہیں ہے، کربلا سے بڑا مقتل نہیں ہے. یہ باتیں آہستہ آہستہ نوجوانوں کے کانوں میں ڈال کر انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک دم سے کھڑا ہو جائے اور آ کے کہہ دے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تو کوئی قبول نہیں کرے گا. لیکن بات کرنی ہے تو آہستہ آہستہ. حتیٰ ظہور کا لفظ جو اماموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، لیکن مجھے موقع ملا ہے تو میں اپنا موقف تو بیان کر دوں. جب بھی کسی امام کی ولادت اب غیر امام کے لیے بھی شروع ہو گیا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ ظہور لکھیں یا ولادت لکھیں. قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں بھی آیا ہے والسلام علینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم ولدت و یوم اموت، جس دن میں ولادت پا چکا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں پھر سے اٹھایا جاؤں گا. قرآن سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. قرآن نے نہیں فرمایا ہے کہ ولادت کے بجائے ظہور کا لفظ استعمال کرو، بلکہ قرآن نے ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ جب 11 اماموں کی ولادت بلکہ 12 اماموں کی ولادت کو ظہور میں تبدیل کرتے ہیں تو پہلا ضربہ جو لگتا ہے وہ مولود کعبہ پر لگتا ہے. پہلی ضربت آپ لگاتے ہیں کہ اب مولود کعبہ کا عنوان نہیں ہے، اب عنوان کیا ہو جائے گا؟ ظہور کعبہ. ظہور کعبہ کا عنوان صرف حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج. تو ولادت کا سلسلہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس جملے کو، اس کلمے کو استعمال کیا ہے. اگر ہم مولود کعبہ کا لفظ تبدیل کر کے، مولود ولادت سے بنا ہے، اگر تبدیل کر دیتے ہیں اور وہاں پر بھی ظہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اول مفہوم واضح نہیں ہوتا، جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی، دیوار خانہ کعبہ کے شق ہونا کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا. اور پھر جناب امام زمانہ کی ولادت کو بھی جب آپ ظہور فرماتے ہیں، کہتے ہیں، تو پھر جب وہ حقیقی معنی میں غیبت سے ظہور میں آئیں گے تب آپ کیا لفظ استعمال کریں گے؟ میں نے یہ چند منٹ کیوں لیے؟ انحراف کے لیے پہلے چھوٹی چیز ڈالو پھر بڑی چیز ڈالو، تاکہ جو چھوٹا جھینگا پکڑے گا پھر وہ بڑا جھینگا بھی پکڑنے کے لیے آ جائے گا. اس لیے آج اگر جوان آپ سے آ کے کسی بات میں الجھتا ہے، بحث کرتا ہے، تو اس گفتگو کا اگر آپ کوئی حل نہیں نکال سکتے ہیں، آپ کے معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء موجود ہیں، ان تک پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے امام جماعت اگر وہ نہیں سیٹسفائی کر سکتے، دوسرے علماء ہیں، تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے. اور یہ جو
چھوٹے 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 کلمات کے ذریعے انحراف کا بیج بویا جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جا سکے۔ اب ایک درود پڑھ دیں محمد وال۔ دوسری شکایت، اگر میرے والد کا جنازہ یہاں، اللہ آپ کی مرومی کی مغفرت کرے، ہمارے بھی مرومی کی مغفرت، اگر میرے والد کا جنازہ یہاں ہو، اور یہ ہمارے منتظرین امام زمانہ نا، یہ ہمارے دوست کہیں کہ مولانا نے تو بڑی خدمت کی ہے، بھئی چلو یہاں پر بروس کا ایک ٹھیلا لگا دو، جوس کا ایک ٹھیلا لگا دو، آئس کریم کا ٹھیلا لگا دو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبت میں کر رہے ہیں۔ گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، محبت میں کر رہے ہیں مولانا۔ میں آ کے کہہ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مولانا محبت میں کر رہے ہیں، آپ نے اتنی خدمت کی ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں جنازے میں، 2 گھنٹے باقی ہیں، تو ہم نے سوچا تھوڑی آئس کریم، تھوڑی کولڈ ڈرنک، تھوڑا بروسٹ، تھوڑا برگر، تھوڑا بالٹی گوشت، پتہ نہیں جو ہے وہ دے دے۔ میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرے باپ کا جنازہ ہے اور باہر لوگوں کو آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، آگے کچھ کہنے کی ضرورت پڑ گئی نا میرے بھائیوں۔ میں ان سبیل والوں سے دست بستہ آپ کے تھرو درخواست کرتا ہوں، ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، میں ان کے پیروں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھاتا ہوں چومنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک درخواست مان لیں، جتنا کھلانا ہے 18 ذی الحجہ کو کھلا دیں، جتنا کھلانا ہے 15 شعبان کو کھلا دیں۔ اتنا ثواب آیا ہے 18 ذی الحجہ کو کھلانا کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ 15 شعبان کو کھلائیں، 3 شعبان کو کھلائیں، پورے شعبان کا مہینہ کھلائیں، لیکن خدارا ایام ازاں میں جناب زہرا کے فرزند کو، ان کے لال کا پرسہ دینے والوں کو رنگین قسم کی غذا کھلا کر ان کی روح میں جو غم کا عنصر ہے اسے کم نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبت کی دعوت دی ہے، ہم صرف پیغام پہنچانے آئے ہیں کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول کا اتباع کر لو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اے اللہ تجھ سے محبت کا اظہار کیسے کریں؟ تو کل میں نے آیت بتائی تھی، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ 2 نقطوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، جس نتیجے تک پہنچ گئی ہے، ایک ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کو اپنی یاد سے مت بھلائیے، کوئی لمحہ مت گزاریے جب آپ اللہ کو بھلا دیں۔ یہ 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے آہستہ آہستہ ذوق ڈیولپ کرنا پڑے گا، لیکن جیسے ہی آپ کے اندر ذوق ڈیولپ ہو جائے گا، ایک وہ وقت آئے گا کہ رات کے بیچ میں بھی اگر آنکھ کھلی ہوگی تو کہو گے سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مزاج میں آ گیا، یہ مزاج میں آنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد، یہ ہمارا آپ کا وعدہ ہے کہ اس سال مجالس کی برکت سے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہم اپنائیں گے۔ اب ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم نہیں کہتے آپ تسبیح ہاتھ میں لیجئے، لیکن تھوڑا تھوڑا اپنے دل میں اللہ کی یاد کو لائیے، رسول کی یاد کو لائیے، ائمہ معصومین کی یاد کو لائیے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو وقتاً فوقتاً درود پڑھتے رہیے۔
اس لیے کہ یہ درود بھی دلوں کو شفا بخشتا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں جب تم ایک مرتبہ رسول اور آل رسول پر درود پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے اس کے عوض میں، جو قیامت تک تمہارے لیے ثواب لکھ رہا ہوتا ہے۔ صلی اللہ محمد اللہ علی محمد۔ اور دوسری اور آخری چیز آج کی یہ ہے، وشکرولی، اور دیکھو میرا شکریہ ادا کرو۔ میرے پہلے دن والی گفتگو کا نقطہ یہاں بیان کر دوں کہ ہمیں ہمارے دوستوں نے موقع دیا، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ مجلس میں تشریف لائے، صاحب ادا آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ شکریہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہے، میرا شکریہ کب ادا کرے گا؟ وہ مانگتا ہے، وہ شکریہ طلب کر رہا ہے تاکہ پتہ رہے کہ تم احساس کرتے ہو کہ یہ نعمت اس کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن میں کہہ دیا، بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا مالی مشکلات، پریشانیاں، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے کہا بابا قرآن میں فارمولا دیا گیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے رہو، تمہارا شکر ادا کرنا میری طرف سے اضافہ کر دینا۔ اور وعدہ دینے والا بھی اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید۔ میرے بھائیوں، اور اگر کہیں میری بہن بھی میری آواز سن رہی ہو، دسترخوان پہ جب بیٹھتے ہو اور اگر کسی کے مہمان ہو اور کھانا اچھا پکا ہوا ہوتا ہے تو آپ زبان سے کہتے ہو نا ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اچھا پکانے والے کی تو تعریف کر رہا ہے، اچھا دینے والے کا کیا کرنا ہے؟ پھر وہ زیادہ مانگتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ دو اور میرا شکریہ ادا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھے، نعمتوں کو دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنی دیر لگتی؟ آزما لیجئے گا، کل تو ہم حاضر نہیں ہونے والے، مجلس کا سلسلہ آج ختم ہے، آزما لیجئے گا آج سے لے کے کل کتنی بار اللہ کی نعمت آپ کے سامنے آتی ہے۔ چائے آتا ہے، پانی آتا ہے، نظر آتی ہے، نیاز آتی ہے، کھانا آتا ہے، پھل آتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ سنگین ہے میری بات لیکن مفید ہے میری بات۔ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ دسترخوان پہ نعمتیں آئیں تو آتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیں، فرشتے دعا دیتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو کتنا اچھا ہے کہ روزی دینے والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور جب کھا لیا تو الحمدللہ، کتنی دیر؟ میں کہتا ہوں زبان سے نکالیں تاکہ بچے سنیں، زبان سے ادا کریں تاکہ گھر والے سنیں، یا پھر بچے کی ڈیوٹی لگا دے، بیٹا تم بسم اللہ بولو گے، تم الحمدللہ بولو گے۔ یہ فارمولا 40 دن اپنا کر دیکھیں، معصوم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ بس حضرت گرامی، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آج مجلس بھی دیر سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میں ایک بات واضح کر دوں، میری چاروں دنوں کی گفتگو میں کسی پر کوئی ذاتی حملہ نہیں تھا، کسی پر کوئی ٹونٹ نہیں تھا، لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں، مجھے موقع ملا تھا تو میں نے اپنا وظیفہ سمجھا کہ اگر ان مجالس کے بعد مجھے موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے محسمی، تجھے اتنی مرکز میں گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، تو نے مطالب ادا کیے یا نہیں کیے؟ آج میں اپنے مطمئن ضمیر کے ساتھ کہ جتنا میرے لیے ممکن تھا میں نے بیان کر دیا۔ بیان کرنا میرا کام ہے، سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اور جتنا آپ اللہ سے نزدیک ہوتے جائیں گے اتنی اہل بیت کی خوشی بڑھتی جائے گی۔ یہ نہیں ہے اللہ 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 کیا تو اہل بیت نہیں، اہل بیت کا مطمع نظر یہ تھا
کہ ان لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا دیا جائے۔ اگر آپ کے مولا نے 24 یا 25 سال صبر کیا، اس لیے صبر نہیں کیا کہ مجھے ظاہری حکومت مل جائے، ظاہری حکومت کی بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی تھی، اس لیے صبر کیا کہ اب پھر سے چیز سسٹم میں آنے لگے گی، ہم زیادہ لوگوں کو دین کی طرف لا سکیں گے، زیادہ لوگ اللہ کے بندے بن سکیں گے، اور قیامت میں رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر افتخار کروں گا۔ کون سی امت پر افتخار کروں گا؟ جنہوں نے رسول اور آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یا ان کے ساتھ کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آپ واضح طور پر کہیں گے مولانا جنہوں نے اچھا سلوک کیا انہی پر رسول اکرم افتخار فرمائیں گے، باقی تو دیکھا جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، یہ جو آپ کی شخصیت کی اہمیت ہے میری بہن، یہ جو اللہ نے تمہیں عزت دی، احترام دیا ہے، اس کا پاس رکھنا، اس لیے کہ قیامت میں جب ہم جائیں گے اور حوض کوثر پہ بلایا جائے گا تو وہاں پر مومنین کو دیکھ کر مولا کائنات فرمائیں گے یا رسول اللہ میرے چاہنے والے آ گئے ہیں، حوض کوثر کا پانی عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں، تاکہ میں اسے اپنے ہاتھ سے پلاؤں۔ اور آخری واقعہ بیان کر کے مصائب کی طرف جاتا ہوں کہ جب مومن کی موت آتی ہے، اللہ کس کو پتہ ہے ہم کل یہاں لیٹے ہوئے ہوں، کب لیٹے ہوئے، جب مومن کی موت آتی ہے، اہل بیت تشریف فرما ہوتے ہیں، رسول اکرم مولا کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، اگر چاہنے والا ہے تو مولا کائنات رسول اکرم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ چاہنے والوں میں سے۔ رسول اکرم جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل یہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، اس کی روح کے قبض ہوتے ہوئے اس کو تکلیف نہ ہو۔ جبرائیل جنت میں جاتے ہیں، وہاں سے پھول توڑ کر لاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم نے سفارش کی ہے میرا چاہنے والا ہے، روح قبض ہونے کی سختی بہت زیادہ ہے، میرے پاس اب وقت نہیں بچا۔ جبرائیل پھول لاتے ہیں، مومن اہل بیت کا دیدار کرتے ہوئے اس پھول کو سونگھتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ وہ شفقت ہے، یہ وہ محبت ہے جو اہل بیت علیہ السلام ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زندگی میں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی مصیبت سامنے آتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی محسن کو شہید کر دیا گیا تھا، ہمیں تو معلوم نہیں محسن کب شہید ہوا، کس طرح شہید ہوا، ہم تو وہاں نہیں تھے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے رسول کی بیٹی کو کسی نے شمشیر کے خلاف سے بازو پہ مارا تھا، جب میرے مولا نے جناب زہرا کے لاشے کو غسل و کفن دینا شروع کیا، عزاداروں بچوں سے کہا تھا بچوں آہستہ رونا، اس لیے کہ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ان کے جنازے پر آئے۔ یا رسول اللہ آپ کی اکلوتی بیٹی، آپ کے وصال کے کچھ دن گزرے ہیں، آپ کی بیٹی کا یہ عالم کہ وہ امت سے ناراض جا رہی ہے، میرے مولا غسل دیتے دیتے ایک چیخ مارتے ہیں، کنارے پہ آ کے دو زانو بیٹھ جاتے ہیں، ہچکیوں سے روتے ہیں، بچے دوڑ آئے، زینب آئی چھوٹی سی تھی، ام کلثوم بھی بہت چھوٹی سی، امام حسن آئے، امام حسین آئے، بابا آپ نے تو منع کیا تھا اتنا زور سے مت رونا، بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں میں غسل دے رہا تھا، تمہاری ماں کا بازو ابھی بھی ورم چلا ہے، تمہاری ماں کا پہلو ابھی بھی ورم چلا ہے۔ میں کہوں گا مولا تھوڑا صبر کیجئے، ایک وقت کربلا میں حسین ابن علی کی آواز بلند ہوگی، حل من ناصر ینصرنا،
هل من مغيث يغيثنا هل من ذهب يذب عن حرم رسول اللہ. ان آنسوؤں کی قدر کیجئے. یہ جناب زہرا کی امانت ہے, یہ قیامت میں لائے جائیں گے. بار لہا یہ میرے حسین کے چاہنے والے میرے حسین کے غم میں دھاڑے مار مار کر روتے تھے. ایسے روتے تھے جیسے ان کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو. عزاداروں, مولا سوار ہوئے بہن زینب سے رخصت, بیٹی سکینہ سے رخصت, سیدانیوں سے رخصت, چوتھے امام سے رخصت. آپ سوچئے میرے آقا حسین کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. فنظر علی الیمین وعلی الشمال, سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا پھر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا, اے میرے شیر دل ساتھیوں کیا ہو گیا ہے. پہلے حسین بلاتا تھا تو دوڑ دوڑ کے آتے تھے, اب تمہارا آقا اکیلا رہ گیا. اجرکم علی اللہ, اللہ تعالیٰ سوائے غم حسین کسی غم میں نہ رلائے. جناب زہرا کا واسطہ, آپ کی بچیوں کے پردے سلامت رہے, آپ کی بچیوں کے گھر سالم رہے, فتنے فساد سے بچے رہے. میرے مولا نے ایک وقت جنگ شروع کی, کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند ہوئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے حسین بس ہو گیا, اسلام زندہ ہو گیا. امام سواری سے نیچے تشریف لائے. زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا سلام اس لاشے پر جو سواری سے اترے لیکن زمین پر نہ آئے. شاید ماں آ گئی تھی تیروں سے چھلنی, حسین کا بدن ماں نے کیسے سنبھالا ہوگا. ماں کا بازو ایسے ہی ورم شدہ تھا, ماں کا پہلو ایسے ہی زخمی تھا. شاید میرے مولا بھی آئے ہوں گے. عزادارو, جناب زینب دوڑی تلے زینبیہ پہ, میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. کیا دیکھا, شمر خنجر لے کر بھائی کا سر بدن سے جدا. آوازی ابن سعد نواز رسول, اور تو کھڑے دیکھ رہا ہے. ایک وقت دل بھر آیا, مدینے کا رخ کیا. السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ, هذا حسینک المرمل بالدماء قد قتل اجسانا. نانا, یہ آپ کا نواسا حسین کربلا کی جلدی ریتی پر 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. پالنے والے, زمانے غیبت کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی عزاداری کو حسینی عزاداری بنانے کی توفیق عطا فرما. عزاداری میں جو چیزیں غیر ضروری ہیں, غیر شرعی ہیں, شامل ہو رہی ہیں, ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما.
پالنے والے ہمیں حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آنسوں کو آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پالنے والے جو لوگ عزاداری کو زندہ کرنے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں دن رات، پالنے والے ان کی زندگیوں میں صحت، سلامتی، عافیت، تقوی، معرفت عطا فرما دے۔ ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما دے، اس 40 کو بہترین انداز میں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، پالنے والے موت کے وقت اہل بیت کا دیدار نصیب فرما دے، پالنے والے قبر میں ہمیں اہل بیت کے نور سے مشرف فرما دے، آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے، جنت میں اہل بیت کے ساتھ خدمت کا موقع عطا فرما دے۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما، علماء کرام، براج عظام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ جو دین کی خدمت کر رہا ہے ان کو صحت، سلامتی، عافیت عطا فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے ایک بلند درود پڑھ دے، محمد و آل